اس کے بعد آیت نمبر 71 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کر دیتے ہو اور تم حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم علم رکھتے ہو۔ یا اہل الکتاب یہاں پہ بھی مخاطب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ لما اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، کس لیے؟ تلبسونا تم خلط ملط کرتے ہو، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تلبسو، تو خلط ملط کرتا ہے، تم خلط ملط کرتے ہو حق کو کس کے ساتھ؟ باطل کے ساتھ، حق اور باطل کو مکس کر دیتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور تم حق کو چھپاتے ہو، تکتمونا فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہے؟ تکتمو، تو چھپاتا ہے، الحق کس کو؟ حق کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم علم رکھتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو، یہ کہ تم حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم حق کو جانتے ہو، تمہیں حق کے بارے میں علم ہے پھر بھی تم چھپاتے ہو۔ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنے کی ایک مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 62 میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کو لے کر کئی یہودی اور کئی عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں اور ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں تمہارے قرآن کی آیت ہے، اس کو دھیان سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور سابی، جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے اور آخرت پہ ایمان لے آئے، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں کیا ہے؟ اجر و ثواب ہے، اور ایسے لوگوں پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں دیکھ لیں یہ آیت آپ کے قرآن میں موجود ہے، اس کے آغاز میں اللہ نے مسلمانوں کا تذکرہ کیا، یہودیوں کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کا تذکرہ کیا اور سابیوں کا تذکرہ کیا۔ سابی کا ایک معنی ہوتا ہے بے دین، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ایک دین تھا جس کو اپنانے والوں کو سابی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے تذکرہ کیا مسلمانوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اور کہا ہے کہ ان میں سے جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے، آخرت پہ ایمان لے آئے، کس کس پہ ایمان لے آئے؟ اللہ پہ اور آخرت پہ، تو ان میں سے جو بھی ایسا کر لے اسے اجر و ثواب ملے گا، اور روز قیامت اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن نے بتا دیا کہ یہودیت پہ رہنا بالکل ٹھیک ہے، عیسائیت پہ رہنا بالکل ٹھیک ہے، بس اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے اور آخرت پہ ایمان ہونا چاہیے، یعنی کہ قرآن پہ ایمان ضروری نہیں ہے، محمد پہ ایمان ضروری نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہترین مثال ہے کس چیز کی؟ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنے کی۔ قرآن کریم کی آیت برحق ہے، لیکن جو مسئلہ اسے اخذ کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایمان لے آئے، ایمان لانے والے کا تعلق مسلمانوں سے ہو یا یہودیوں سے ہو یا عیسائیوں سے ہو، وہ اللہ پہ بھی ایمان لائے، آخرت پہ بھی ایمان لائے، تو اسے اجر و ثواب بھی ملے گا اور روز قیامت امن و امان بھی ملے گا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائے، اور اللہ پہ جب آپ ایمان لائیں گے تو اللہ آپ سے مطالبہ کریں گے کہ میرے رسول محمد پہ ایمان لاؤ۔ جب آپ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو آپ پہ واجب ہے کہ اللہ کے کلام قرآن پہ بھی ایمان لائیں، اور اگر کوئی اللہ کے نبی محمد پہ ایمان نہیں لاتا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اللہ کے کلام قرآن پہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا اللہ پہ بھی ایمان نہیں ہے، چاہے وہ دعویٰ کرتا رہے کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے کہا کہ جو بھی ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے،
نیک عمل تب ہی نیک عمل مانا جائے گا جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور دوسرے نمبر پہ اس پہ سٹیمپ موجود ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے اس ایت سے یہ مسئلہ اخذ کرنا کہ یہودی بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی مومن ہیں، یہ بھی مومن ہیں، سارے مومن ہیں اور سارے مسلمان ہیں، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ مسلمان صرف وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، قرآن پہ ایمان لائے، تقدیر پہ، آخرت پہ، نبیوں پہ، رسولوں پہ۔ یہودی اب مسلمان نہیں ہے، اب وہ مومن نہیں ہے۔ عیسائی اب مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی مسلمان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جب تک موجود رہی، ان کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، وہ کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، جو دین اللہ کے ہاں معتبر ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرے گا تو اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا، یعنی کہ جنت سے محروم رہے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔